ہیں محترم تنویر پھول صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک جید شاعر ادیب اور اردو ادب کی آبیاری کے لیے آپ نے جتنی خدمات سر انجام دی ہیں وہ یہاں بیان کرنا جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن مختصراً ضرور کہیں گے کہ کئی آپ کے مجموعہ کلام ہیں، تصانیف ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے لیے اور تاریخ جو آپ نے رقم کی ہے اور قرآن کا منظوم ترجمہ جو آپ نے پیش کیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ، ہماری سعادت، ہماری خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ موجود۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں تنویر پھول صاحب سے کہ تشریف آئیں اور اپنا کلام عطا کیے۔ بہت بہت شکریہ حضرت صاحبہ، اور آپ سب کی اجازت سے ایک ربائی پیش کر رہا ہوں کربلا کے حوالے سے، تو سماعت فرمائیے۔ دنیا میں عجب اس کی کہانی ہو جائے، دنیا میں عجب اس کی کہانی ہو جائے، جو حق سے ہٹے ظلم کا بانی ہو جائے۔ دنیا میں عجب اس کی کہانی ہو جائے، جو حق سے ہٹے ظلم کا بانی ہو جائے۔ دشنام بنا شمر کا نام آ جائے پھول، دشنام بنا شمر کا نام آ جائے پھول۔ کوئی اپنا نام شمر نہیں رکھتا، گالی بن گیا اس کا۔ دشمن بنا شمر کا نام آ جائے پھول، عباس کا خون دشمن جانی ہو جائے، عباس کا خون دشمن جانی ہو جائے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ کا بھائی یا بھتیجا تھا، اس لیے وہ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوا کر لایا تھا، مگر ان لوگوں نے اسے دھتکار دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ تاریخی بات ہے، وہ آیا تھا۔ اور ایک اور ربائی سماعت فرمائیے۔ جو شکل میں سرکار کا ثانی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اسی زمین میں۔ جو شکل میں سرکار کا ثانی ہو جائے، قرباں اسی اکبر کی جوانی ہو جائے۔ آپ ہم سے بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آداب۔ جو شکل میں سرکار کا ثانی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، قرباں اسی اکبر کی جوانی ہو جائے۔ نیزے پہ تلاوت سر شبیر نے کی، نیزے پہ تلاوت سر شبیر نے کی، مفہوم میں عقبہ کی نشانی ہو جائے، مفہوم میں عقبہ کی نشانی ہو جائے۔ آیت کے وہ تو ہے جو تلاوت کی تھی، لیکن وہ کون سی آیت تھی یہ بھی جان لیجئے۔ وہ سورہ شعراء کا آخری حصہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ جلد جان لیں گے کہ اپنے اعمال کی پاداش میں کیسی جگہ لوٹ کر پہنچے ہیں۔ اس سورہ شعراء جو ہے، شعراء، اس کی آخری آیت ہی آپ کے زبان مبارک پہ تھی نظر، تو یہ دیا ہے۔ اور ایک اور نام سماعت فرمائیے اسی جس میں۔ کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، بہا ہے خون کا دریا نہیں ایک بوند پانی ہے۔ کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، بہا ہے خون کا دریا نہیں ایک بوند پانی ہے۔ شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی، حدیث میں ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھا کے کربلا دی تھی کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا نماز سے شہید ہو گیا۔ تو شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی، مگر بے عقل یوں کہتے ہیں یہ فرضی کہانی ہے۔ آج کل انکار کر رہے ہیں لوگ نا۔ شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی، مگر بے عقل یوں کہتے ہیں یہ فرضی کہانی ہے۔ نبی کے خانوادے نے عذاب، نبی کے خانوادے نے یہاں قربان جانے کی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے خانوادے نے یہاں قربان جانے کی، زمین کربلا اس امر کی زندہ نشانی ہے۔ زمین کربلا عذاب، زمین کربلا اس امر کی زندہ نشانی ہے۔ ستم کی ابتدا قابیل نے حابیل کو مارا، ستم کی ابتدا قابیل نے حابیل کو مارا، یہاں ہے انتہائے ظلم قابیل اس کا بانی ہے، یہاں ہے انتہائے ظلم قابیل اس کا بانی ہے۔ پہلے قتل اسی نے کیا تھا۔ بجھائی شمع سرور نے نہ واپس کوئی بھی لوٹا، شب عاشور میں
بجھائی شمع سرور نے نہ واپس کوئی بھی لوٹا، یقین ہر ایک کو تھا یہاں جان دینا کامرانی ہے۔ بجھائی شمع سرور نے نہ واپس کوئی بھی لوٹا، یقین آداب یقین ہر ایک کو تھا یہاں جان دینا کامرانی ہے۔ آپ نے چراغ بجھا دیا تھا کہ اندھیرے میں کوئی شرم محسوس کر رہا تو خاموشی سے چلا جائے، اپنی جان بچا لے۔ تو بجھائی شمع سرور نے نہ واپس کوئی بھی لوٹا، یقین ہر ایک کو تھا یہاں جان دینا کامرانی ہے۔ آداب نکل آئے جو میدان وغا میں قاسم و اکبر، نکل آئے جو میدان وغا میں قاسم و اکبر، عدو بھی دیکھ کے حیران تھے کیسی نوجوانی ہے، عدو بھی دیکھ کے حیران تھے کیسی نوجوانی ہے۔ یہ تضمین ہے۔ جو دیکھا جلوائے حق جان دے دی ہے شہیدوں نے، جو دیکھا جلوائے حق جان دے دی ہے شہیدوں نے، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ طور ثانی ہے، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ طور ثانی ہے۔ جو دیکھا جلوائے حق جان دے دی ہے شہیدوں نے، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ طور ثانی ہے۔ سر مقطع شعر ہے۔ یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے، یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے۔ اس نے کیا تھا، اس کی نسل میں حکمرانی نہیں رہی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے یزید کی بیعت لی گئی، یزید اتنا ظلم کیا، لیکن یزید کے بعد اس کی نسل نہیں رہی خلافت میں۔ جو حکومت جو تھی، یزید کی نسل تو ختم ہو گئی، وہ دوسرا آ گیا مروان بن حکم، جو تھا تو بنو امیہ کا ہی، اس نے قبضہ کیا، اور جو ساری حکومت بنو امیہ کی اسی اولاد حکومت کرتی رہی۔ یزید کی اولاد تو ختم ہو گئی، یزید کے ساتھ تھی، آخری حکمراں تھا یزید اپنی نسل کا۔ اس کے بعد اس کی اولاد نہیں بیٹھی، جو 100-150 سال بنو امیہ بیٹھے، وہ دوسری شاخ تھی بنو امیہ کی۔ تو یہ جو اتنی بیعت اتنا ظلم کیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی اولاد میں تو حکمرانی ملی نہیں اس کو۔ تو یہ یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، اور 3 سال کے بعد 64 ہجری میں مر گیا وہ یزید۔ 3 سال ہی رہا اس کے وقت، اس کے بعد اس کے اولاد سے نکل گئی حکومت۔ یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے، دلوں پر آج تک شبیر ہی کی حکمرانی ہے۔ یزیدی تخت الٹا چند برسوں میں اڑے پرزے، آداب دلوں پر آج تک شبیر ہی کی حکمرانی ہے۔ اور مقطع ہے۔ سنو اے پھول، سنو اے پھول، باغ کربلا شاداب ہے اب تک، سنو اے پھول، باغ کربلا شاداب ہے اب تک، شہیدوں کو ہوئی حاصل حیات جاویدانی ہے، شہیدوں کو ہوئی حاصل حیات جاویدانی۔ آداب کمال صبر کی وہ داستاں سب کو سنانی ہے، بہا ہے خون کا دریا نہیں ایک بوند پانی ہے، شہادت کی گواہی دے رہی ہیں ام سلمہ بھی، مگر بے عقل یوں کہتے ہیں یہ فرضی کہانی ہے۔ اچھا، حضرت ام سلمہ کی جو حدیث ہے نا، اس کے ایک قطعہ یاد آ گیا مجھے، جو کتاب میں ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس کا قطعہ جو ہے، حدیث میں یہ روایت ہے ام سلمہ سے، حدیث میں یہ روایت ہے ام سلمہ سے، حضور نے انہیں کرب و بلا کی مٹی دی۔ مٹی دے کے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جب خون ہو جائے، تو ان کو پتہ، اب معلوم تھا ان کی عمر سب سے زیادہ ہوئی امہات المومنین میں، تو وہ کربلا کے واقعے میں بھی تھیں، وہ لیکن مدینے میں تھیں۔ تو حدیث میں یہ روایت ہے ام سلمہ سے، حضور نے انہیں کرب و بلا کی مٹی دی، غم حسین میں آنسو بہائے حضرت نے، غم حسین میں آنسو بہائے حضرت نے، غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہم بھی۔ مطلب آنسو بہانا منع نہیں، آنسو تو بہتے ہیں نا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، غم نہیں کرتے، تو یہ تھوڑی انتہا پسندی ہے۔ مطلب یہ ہے غمناک تو ہوگا نا آدمی، آنسو تو بہیں گے۔ تو یہ ہے کہ افسوس تو ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب جبریل علیہ السلام آئے، آپ اصل میں حدیث میں یہ ہے، آپ حضرت ام سلمہ آئے، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نواسے سے کھیل رہے تھے، بہت خوش تھے، تو کیا بات ہے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھیل رہا تھا، لیکن جبریل آئے، انہوں نے خبر دی کہ آپ کا یہ نواسہ جو ہے کربلا میں پیاسے شہید کیا جائے گا۔ تو وہ آنکھیں آپ کی نمناک تھیں، اس وقت آنسو بہ رہے تھے آپ کے۔ پھر آپ جو مٹی دی اور کہا کہ یہ مٹی رکھو، اور جب یہ خون ہو جائے تو سمجھو میرا نواسہ شہید ہوگی۔ تو وہ مٹی واقعی خون ہو گئی تھی، ان کے پاس مدینے میں تھی۔
تو یہ واقعہ ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے. تو بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا آپ لوگوں کا. ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ کلام. ایک کلام اور عطا کیجیے، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے ابھی، اچھا. بتائیں گے کہ حضور ہم اچھا وہ جی. کلام کرتے ہیں. جی جی بالکل. چلیے بہت ایک اور، ہاں اس میں بھی کچھ جو لوگوں کا اس کا جواب دیکھیے. اس کا عنوان ہے اے شہ کربلا. ایسا ہے کربلا. تو اے شہ کربلا، تو یہ سماعت فرمائیے. سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا اے شہ کربلا. سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا اے شہ کربلا. جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا اے شہ کربلا. سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا اے شہ کربلا. جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا اے شہ کربلا. تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین سب آپ سے پیار کرتے تھے. تاریخ میں موجود ہے کہ آپ سے سب کو پیار تھا، اس لیے کہ آپ دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر کرتے تھے اور کتنا چومتے تھے، کتنا خیال کرتے تھے. اس لیے کسی نے ان سے وہ نہیں رکھا. سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا اے شہ کربلا. جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا اے شہ کربلا. ہاں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کہا کہ انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، تو انہوں نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ یہ اپنے تمہارے اوپر ان کی شکل نہیں کی، اپنے نانا پر گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھ سے مشابہ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اپنے نانا سے زیادہ مشابہ ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرا کے چپ ہو گئے. اور حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں تو آپ بڑے ہو چکے تھے، تو آپ جنگ میں شہید، اس میں ایران کی جب جو جنگ ہوئی تھی اس میں شریک تھے. ایران فتح ہو گیا تھا، تو وہاں کی شہزادی جو آئی تھیں شہر بانو، وہ مالا غنیمت کے ساتھ، تو سب کی نظر تھی کہ یہ کس کے حصے میں آتی ہیں. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو تھے حضرت، وہ بھی تھے. سب کی نظر تھی کہ کس کو ملتی ہیں شہزادی. لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ آج تک دنیا کے شہزادی نہیں، میں انہیں دین کی شہزادی بناتا ہوں، اور میں انہیں حسین کو دیتا ہوں، حسین کے حصے میں. تو وہ شہر بانو جو تھیں وہ ایران کی تھیں، اور ان کا ہے کربلا کا واقعہ میں نام حضرت امام زین العابدین کے والدہ کہ ان کی والدہ جو تھیں، تو یہ بانو اصل میں ہے ہی فارسی کا لفظ ہے، وہ شہر بانو نام ہی فارسی میں تھا ان کا. تو یہ سب کا وہ ہے. اور حضرت عثمان غنی کے لیے دونوں پہرے دیتے رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو مقرر کیا تھا. تو یہ سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا اے شہ کربلا. جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا اے شہ کربلا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں گئے، اس پہ بھی ہے، تو یہ سنیے اس کی وجہ. خواب میں حکم نانا سے تم کو ملا، تم حرم سے روانہ ہوئے اس لیے. خواب میں دیکھا تھا، یہ بھی روایت. خواب میں حکم نانا سے تم کو ملا، تم حرم سے روانہ ہوئے اس لیے. ننھے بچوں کو بھی ساتھ اپنے لیا، چل پڑا قافلہ اے شہ کربلا. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں گئے، آپ کو لوگوں نے منع کیا تھا. جو مکہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو صدیق نواسی، انہوں نے منع کیا. آپ کے شہزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، انہوں نے منع کیا. حضرت زینب کو تو بھیج دیا اپنی بیگم کو، لیکن خود نہیں گئے تھے، وہ بچے گئے اور بیوی گئیں. تو کہتے ہیں بہت لوگوں نے منع کیا تھا ان کو. حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا تھا، لیکن اصل میں وجہ یہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں نانا نے حکم دیا ہے کہ تم جاؤ. اس لیے آپ مدینہ منورہ سے حج کرنے آئے تھے پہلے، لیکن وہاں پتہ چلا کہ حج میں بھی حاجی کے بھیس میں آئے لوگ شہید کرنے، اس لیے آپ عمرہ کر کے وہاں سے اور چلے کربلا کی طرف، وہ کوفہ کی طرف بلکہ. تو کربلا میں تو خیر گھیر کے لائے گیا ان کو. تو خواب میں حکم نانا سے تم کو ملا، تم حرم سے روانہ ہوئے اس لیے. ننھے بچوں کو بھی ساتھ اپنے لیا، چل پڑا قافلہ اے شہ کربلا. دین حق کی بقا صرف مقصود تھی، دین حق کی بقا صرف مقصود تھی. حکمرانی کا ہرگز نہ تھا مار کا، حکمرانی کا ہرگز نہ تھا مار کا. تم نبی سے ہو تم سے نبی بالیقین، راز ہم پر کھلا ہے شہ کربلا. حسین منی وانا من الحسین، تو اس کی کو تم نبی سے ہو تم سے نبی بالیقین، راز ہم پر کھلا ہے شہ کربلا. بچوں کو بھی آپ لے کے گئے تھے. اگر آپ جنگ کرنے کے لیے جاتے اقتدار کے لیے تو بچوں کو کیوں لے جاتے اور خواتین کو کیوں لے جاتے؟ تو دین حق کی بقا صرف مقصود تھی، حکمرانی کا ہرگز نہ تھا مار کا. تم نبی سے ہو تم سے نبی بالیقین، راز ہم پر کھلا ہے شہ کربلا.
بات مشہور تھی سب کو معلوم تھی تم جوانان جنت کے سردار ہو. بات مشہور تھی سب کو معلوم تھی تم جوانان جنت کے سردار ہو. ظلم کرتا رہا ہے پھر بھی وہاں لشکر اشقیا ہے شہ کربلا. ظلم کرتا رہا ہے پھر بھی وہاں لشکر اشقیا ہے شہ کربلا. جو ہیں بے عقل بنتے ہیں وہ نکتہ جیں، جو ہیں بے عقل بنتے ہیں وہ نکتہ چیں، کہتے ہیں شاہزادوں کی وہ جنگ تھی. جو ہیں بے عقل بنتے ہیں جو ہیں بے عقل بنتے ہیں نکتہ چیں، کہتے ہیں شاہزادوں کی وہ جنگ تھی. ان کی آنکھوں پہ ہے کیسا پردہ پڑا، ان کو دھوکا ہوا ہے شہ کربلا. بھول جاتے ہیں نادان اس امر کو، ننھے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے. بھول جاتے ہیں نادان اس امر کو، ننھے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے. خواہش اقتدار و حکومت نہ تھی، شمع حق کی ضیاء ہے شہ کربلا. خواہش اقتدار و حکومت نہ تھی، شمع حق کی ضیاء ہے شہ کربلا. آداب. تم نے طاغوت کو سرفگندہ کیا، تم نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا. تم نے طاغوت کو سرفگندہ کیا، تم نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا. دین حق کے لیے جان قربان کی، تم نے پائی بقائے شہ کربلا. تم نے پائی بقائے شہ کربلا. آداب. تم کے ہو نور عین حبیب خدا، فرق پر ہے سجا ترائے حل عطا. سردہر. تم کے ہو نور عین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، فرق پر ہے سجا ترائے حل عطا. رمز قرآن کو ہے آشکارا کیا، نور آل ابا شہ کربلا. نور آل ابا شہ کربلا. عظمت مشرب مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت مشرب مصطفیٰ کے لیے، پرچم دین حق کی بقا کے لیے، اپنی پونجی لٹا دی خدا کے لیے. ہو گئے تم فدائے شہ کربلا. ہو گئے تم فدائے شہ کربلا. سارا مختصر شعر ہے. بعد حمزہ کے تم بھی ہوئے جاویداں، بعد حمزہ کے تم بھی ہوئے جاویداں، تم شہیدوں کے سردار ہو بے گماں. حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا تھا. غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. تو اسی حوالے سے ہے. بعد حمزہ کے تم بھی ہوئے جاویداں، تم شہیدوں کے سردار ہو بے گماں. دیکھ کر تم کو ایوب حیراں ہوئے، کوہ صبر و رضا ہے شہ کربلا. صبر ایوب مشہور ہے. آداب. دیکھ کر تم کو ایوب حیراں ہوئے، کوہ صبر و رضا ہے شہ کربلا. مقطع ہے. گلشن دہر میں پھول رزب اللساں، گلشن دہر میں پھول رزب اللساں، منقبت سے ہوئی اس کی عاجز زباں. منقبت سے ہوئی اس کی عاجز زباں. روح بنت نبی اور جانے علی، روح بنت نبی اور جانے علی، سبت نور الہدا شہ کربلا. سبت نور الہدا شہ کربلا صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے دیکھا تمہیں دوش سرکار پر، جان خیر الورا شہ کربلا. جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا ہے شہ کربلا. وہ بڑا بے وفا ہے شہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آداب. بہت بہت شکریہ. بہت صدارت میں ہمارے ساتھ اور انتہائی آپ نے جو ہے پرسوز کلام عطا کیا. جزاک اللہ. اور جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں، وہ بڑا بے وفا ہے کربلا. بے شک بلا شبہ. جزاک اللہ خیر. اور آئیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ